شرح مصنوعی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کتابچہ ہے، اس میں بھی کچھ جگہ انہوں نے وحدت الوجود کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کیا ہے۔ غالباً وہ اس خیال میں ہے کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں کوئی فرق ہے۔ انہوں نے جو اس کو چھوڑ کر اس کو بیان کیا ہے، یہ تو بہت الگ مسائل ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ وحدت الوجود کا نظریہ یونانی فلسفے سے نکالا ہے، جو بالکل غلط بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب واردات قلبی کی بات ہے یا مشاہدات کی، وہ کسی سے عاریتاً نہیں لے سکتے، وہ یا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ممکن ہے کسی کو یونان میں ہوا ہو، لیکن اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمیں ہوا ہے۔ آپ کوئی عقلی نظریہ تو کسی سے لے سکتے ہیں، لیکن کوئی تجربہ آپ کسی سے نہیں لے سکتے۔ نہ ہی ایک تجربہ ایک مذہب سے کسی اور دوسرے مذہب میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگر سب مذاہب میں اس قسم کے تجربات یا اس قسم کے واردات نظر آتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ وہ کوئی بنیادی حقیقت ہے، ایک روحانی حق ہے۔ دوسرے مذاہب میں جتنے روحانیان گزرے ہیں، ان میں بھی یہی تک و دو ہوا ہے، یہی واردات قلبی بھی ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں نظریے میں غلط ہیں، یہ نظریہ نہیں ہے۔ دراصل ان کیفیات اور مشاہدات کے بیان کرنے میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے بیان کرنا چاہیے کہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں، اور جس طریقے سے عام عقائد بیان ہوتے رہتے ہیں وہ اس سے کوئی ٹکراؤ معلوم نہ ہو، تو وہ پھر ایک شکل ایک سانچے میں ڈالتے ہیں۔ دوسرے آزاد لوگ کسی بیچ کے بغیر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ چیزیں حقیقت میں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے الفاظ میں کسی جگہ وہ بات ضرور الجھتی ہے۔ پھر جو معترضین ہیں انہیں موقع مل جاتا ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا اور نہ کوئی بچا ہے۔ بیچارہ حسین بن منصور الحاج رحمت اللہ علیہ اسی میں پکڑے گئے کہ انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اس زمانے کے لوگوں نے پکڑا کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ تو بڑی گمراہ کن ہے، پھر انہوں نے انہیں سزا دی، حالانکہ اصل میں جو بات وہ بیان کر رہے تھے وہ بالکل صحیح بات تھی، اور بعد کے لوگوں نے بالکل وہی بات کہی اور اب تک کہتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ کبھی کبھی تو کہیں بات الجھتی ہے۔ وہ افراد جو ان چیزوں سے تعلق نہیں رکھتے وہ ان کے متعلق غلط قسم کا خیال قائم کر لیتے ہیں۔ وہ تو صرف یہی بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں ہے، جیسے بعض احادیث میں یہ بات ہے کہ میں زمین اور آسمان میں نہیں سما سکتا لیکن مومن کے دل میں سما گیا۔ انہوں نے صرف یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں یا میری روح میں سمایا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کے بعد کچھ تشبیہات دیں، لوگوں نے ان تشبیہات کو پکڑا، جیسے انہوں نے کہا کہ جس طرح روح جسم میں صلاحیت کیے ہوئے ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ میرے اندر صلاحیت کیے ہوئے ہے۔ اگر آپ اس میں منطق نکالنا چاہتے ہیں تو غلطی نکال سکتے ہیں۔ ان کا مقصد تو صرف یہ بیان کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں ہے اور میں اسے انتہائی قریب محسوس کرتا ہوں، یہاں تک کہ مجھے کچھ شبہ ہوتا ہے کہ میں ہوں یا وہ ہے۔ بس اس قسم کی چیزیں انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اس زمانے میں کیونکہ نئی نئی باتیں تھیں، ان لوگوں نے انہیں پکڑا۔ بعد میں تو لوگ کہتے رہے ہیں، اب بھی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ جو خاص اعتراضات ہوئے ہیں وہ حضرت حسین ابن منصور الحاج رحمت اللہ علیہ کے اشعار پر ہیں۔ شاعری پر تو کبھی پکڑ نہیں ہونی چاہیے، شاعری میں مبالغہ ہوتا ہے اور کچھ جذباتی قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ بعد میں تو شاعر کہتے رہے ہیں۔ جامی رحمت اللہ علیہ، سعدی رحمت اللہ علیہ، مغربی رحمت اللہ علیہ خاص طور سے، اور حضرت نیاز بریلی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس سے بھی آگے بہت کچھ کہا ہے، اسی قسم کے اشعار کہے ہیں۔ اس کے بعد لوگ کچھ سمجھنے لگے، کچھ شہرت ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں تو نئی چیز تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ان باتوں کا بیان کرنے میں الجھن ہے، تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی فرق ہے۔ فرق تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صوفیہ کرام کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تو دنیا میں ایسا گروہ ہے، بلکہ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے صرف یہی ایک گروہ ہے، یعنی جسمانی گروہ، جس میں اختلاف نہیں ہے۔ باقی تو سب گروہوں میں اختلاف ہے، جن میں فرقے نہیں ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کیا منصور رحمت اللہ علیہ اپنے دعوے میں سچے تھے؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف
کشف المحجوب میں جہاں اور بزرگوں کے حالات لکھے ہیں ان کے بھی حالات لکھے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان کا قصور کسی مشاہدے کی وجہ سے یا کسی کیفیت کی وجہ سے نہیں تھا، یعنی ان کی کیفیات اور مشاہدات صحیح تھے.